بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا، اور پھر میرے دوستوں کس درجے کی قربانیاں، بہت زیادہ قربانی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں اسی کے بارے میں پڑھنے والا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا سے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جو بعد میں بڑے جاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، ان کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے، نہ کوئی شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجمل جو اسپشٹ نہ ہو بات سے تصفیف نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ غریبوں کی پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے اور میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت زیادہ مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح حال معلوم نہ ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہ ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہیں آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے اگر راستے میں مجھے کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں۔
جس سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان سب لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر وہ با آواز بلند کلمہ پڑھا، لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ، جوش اور شوق اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا ازارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا تحمل برداشت نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کو دین کی اطاعت سے ہٹا سکتا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کو دین کی اطاعت سے ہٹا سکتا تھا، قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا، یعنی دین کو پھیلانے سے ہٹا سکتا تھا، یعنی کوئی طاقت نہیں تھی۔ ایسا ایمان رچ بس گیا تھا صحابہ کے میرے دوستو دلوں کے اندر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان ایسا رچ بس گیا تھا
کہ ہر طرح کی تکلیف کا برداشت کرنا، ہر طرح کی تکلیف کا اٹھانا میرے دوستو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسان ہو گیا۔ ایمان ایسی ہی بڑی دولت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ میرے دوستو مرتے وقت بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دے وے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما دے وے۔ ہاں، اصل جو ہے میرے دوستو قبولیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اور جیسے اب رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے وے، اور جو اب تک ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما لے، اور آئندہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے جو سال ہے اس کے لیے بھی اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ ہاں، کیونکہ میرے دوستو یہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، ہاں لیکن برائی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، برائی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم روزے کے اندر ہمارے ہاتھ بھی، ہماری زبان بھی، ہماری آنکھ بھی، ہماری آنکھ ہماری زبان، ہمارے کان میرے دوستو، ہمارے عمل میرے دوستو جو ہے برائی سے بچے۔ یہ کان برائی سننے سے، زبان برا بولنے سے میرے دوستو بچاویں، تو میرے دوستو یہ جو روزے کی میرے دوستو ہم شہر بھی کھاتے ہیں، افطار کی بھی تیاری کرتے ہیں، میرے دوستو پورے دن بھوکا بھی رہتے ہیں، ہاں لیکن میرے دوستو اگر ہم برا کر رہے ہیں یا برا کام ہم کر رہے ہیں روزے کے اندر بھی، تو میرے دوستو سب بیکار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ سے مانگتے رہیں، اور اللہ ہم سب کے روزے رکھنے کو قبول فرماوے، اور اللہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جب تک رمضان آئے، اللہ ہمارے سارے رمضان ہمیں اللہ پورے روزے رکھوا دے۔ اللہ سے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔